أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ یہ سورہ یوسف ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کے حالات تفصیل سے، ترتیب سے، بچپن سے لے کر جو ان پر حالات آئے، دشواری آئی، پریشانی آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے جا کر ان کو عزت عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی، اونچا مقام عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی، اس کا بیان ہے۔ یہ 12 رکوع ہیں، 111 آیتیں ہیں اس میں۔ اور شروعات کی ہے قرآن مجید کی تعریف سے کہ یہ اس کتاب کی آیاتیں ہیں کہ جو صاف واضح طور پر جو ہے وہ قرآن مجید احکام بیان کرتا ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہوتی کہ آدمی سمجھ نہ سکے، آدمی سمجھ کے مطابق آسان انداز میں بیان کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارا ہے، تو قرآن کریم یہ اللہ کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ جب آپ نے کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا ہی نہیں، کسی کی معلم نہیں بنایا، پہلی جو آسمانی کتابیں تھی اس کو بھی نہیں پڑھا آپ نے، پڑھنا آپ نے سیکھا ہی نہیں، پھر آپ ایسی آیت سناتے ہیں کہ جس میں سارے پیغمبروں اور ان کی قوموں کے تفصیلی حالات ہیں۔ اس بات کی دلیل کہ آپ کے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، کہ سنی سنائی بات نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ کے نبی ہونے کا ثبوت ہے، دلیل ہے۔ فرماتے ہیں عربی زبان میں اس لیے ہم نے نازل کیا کہ تاکہ تم سمجھو۔ قرآن مجید جن کے سامنے نازل ہو رہا تھا وہ عرب لوگ تھے، مکے میں نازل ہوا، سب عرب مکے کی والے عربی تھے، آج بھی عربی لوگ ہیں وہ، تاکہ یہ تمہاری مادری زبان ہے، کوئی نئی اجنبی زبان نہیں ہے ایرانی تورانی کی تم کہو بھائی ہماری تو سمجھ بھی نہیں آتا، تم اچھی طرح سمجھو، پھر یہ پیغام قرآن کا تم دوسروں کو پہنچاؤ۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، فرماتے ہیں کہ ہم بہترین قصہ اس وحی کے ذریعے سے جو قرآن تم کو پہنچاتے، بہترین قصہ ہم تم کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو اس کا پتہ نہیں تھا وحی سے پہلے۔ اب وہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جس پر نام رکھا گیا ہے سورہ یوسف، شروع کر رہے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو پیغمبر، اس وقت تو پیغمبر نہیں تھے، بچے تھے، پیغمبری تو بعد میں ملی، تو یہ خواب دیکھا، وہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا، وہ پیغمبر تھے۔ کیا بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ بس یہ خواب بڑا شاندار خواب تھا، بڑا خوبصورت خواب تھا۔ والد نے کیا کہا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہا بیٹے اپنے بھائیوں سے خواب بیان مت کرنا، منع کر دیا۔ فیکیدوا لک کیدا، کیا ہوگا؟ پھر وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، تم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، تم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو معلوم کہ خواب ہر ایک سے بیان کرنے کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک آدمی خواب کی تعبیر کا علم جانتا بھی نہیں۔ خواب کی تعبیر ایسی ہے جیسے کہ کوئی فتویٰ دینا، شرعی حکم، تو ہر ایک آدمی فتویٰ نہیں دے سکتا، مفتی کا کام ہے، تو ہر ایک آدمی خواب بتا بھی نہیں سکتا۔
ہر ایک سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے، بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے خواب کے اصول اور آداب بتلائے ہیں، تو آپ نے خود فرمایا کہ بھائی کسی عالم جانکار سے بیان کرو یا اس سے جو تم سے محبت رکھتا ہے اس سے بیان کرو، بس اور کسی سے بیان مت کرو۔ یہ تو والد تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ بھائی 11 ستارے 11 بھائی ہیں، 12 بیٹے تھے ان کے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو 11 ستارے 11 بھائی ہوئے، اور باپ خود والد ہوئے، اور سورج والد ہوئے، اور چاند ماں ہوئی۔ دیکھا کہ والدین اور سب بھائی جو ہے وہ ان کی تعظیم کر رہے ہیں، تو صاحب جو ہے کہ بھائی ان کو اللہ تعالیٰ ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے کہ یہ سب ان کی فرمانبرداری کریں گے، ان کی تکریم و تعظیم کریں گے۔ تو یہ آئندہ تو خواب کے ذریعے سے جو ہے حدیث میں خواب کی بڑی تفصیل آئی ہے، محدثین نے خواب کے پورے چیپٹر بیان کیے ہے نا، اچھے خواب کے کیا آداب ہیں، برے خواب کے کیا آداب ہیں، ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب 3 طرح کا ہوتا ہے۔ تو خواب کی حقیقت کیا ہے کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو یہ ظاہری جسم کی حرکتیں، دیکھنا چلنا پھرنا کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، تب اس کی باطن کے اندر خیالات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، نماز میں بھی جاری رہتا ہے نا، تو وہ سوتے میں بھی وہ ریل چلتی رہتی ہے نا۔ اب وہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ ایک تو خواب وہ ہے کہ دن بھر آدمی دیکھتا ہے بولتا ہے جس ماحول میں رہتا ہے تو وہی چیزیں متشکل ہو کر سامنے آ جاتی شکل و صورت کی، ہے نا۔ اس لیے اکثر جن کے بچے حفظ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رات کو پڑھ رہا ہے خواب میں، اس کو پتہ نہیں ہے، ماں باپ سنتے ہیں کہ دیکھو یہ پڑھا، دن بھر پڑھتا رہتا ہے نا، تو پھر رات کو بھی وہی چیز اس کے دماغ میں چلتی ہے اور پھر زبان سے نکلتی ہے۔ ایسے کوئی پیشہ کرتا ہے، کوئی پھیری پھرتا ہے تو پھر رات میں بھی جو ہے وہ وہی بیوی سمجھتی ہے کہ میری پھیری پھر رہے ہیں خواب میں کے اندر بھی، چائے والا چائے لے لو چائے لے لو۔ ایک تو یہ ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، دن بھر کے ماحول کے خیالات صورت پکڑ لیتے ہیں۔ دوسرا شیطان جو ہے انسان کو پریشان کرنے کے لیے ویسے ڈراؤنی چیزیں شکلیں اس کے سامنے لاتا ہے نا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری گردن کٹ گئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان کھلواڑ کرتا ہے نا، تو اس کو ڈرانا چاہتا ہے، خوفزدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن تو کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی آ رہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بھائی شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، چھپا ہوا نہیں، چھپا ہوا تو نفس ہے جو انسان کے اندر ہے۔ تیسرے پہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کی کوئی تعبیر ہوتی ہے۔ تیسرا خواب ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خزانے غیب سے کچھ چیزیں اس پر کھولتا ہے تو اس کو نظر آتی وہ چیزیں۔ اب اس میں 2 طرح کے مضمون ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی نامناسب کام کرے تو اس کو تنبیہ ہوتی ہے خواب کے ذریعے سے تاکہ وہ رک جائے۔ ایک طالب علم نے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی جو شیخ الحدیث کے خلیفہ ہیں ان سے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں، میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب تلاوت کرتا ہوں خواب میں تو یہی آیت سامنے آتی لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، 6 پارہ کا شروع ہے۔ خواب تو بظاہر اچھا ہے، یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے، تو حضرت نے کہا کہ تم غیبت کرتے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ اس لیے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ برائی کا اظہار کرنا مظلوم کے لیے جائز ہے، کسی نے ظلم کیا تو حاکم اور قاضی کے سامنے جا کے، عادل کے سامنے، جج کے سامنے، بھائی دیکھو اس نے میرے یہ چیز چھین لی، مجھے مارا پیٹا گالی دی، ویسے تو کر سکتا ہے، ورنہ دوسروں کی برائی بیان کرنے کا حکم منع ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ کبھی تو خواب میں جو دکھتا ہے وہ اس کے بالکل برعکس اس کی تعبیر ہوتی ہے نا، اور کبھی جو ہے اس کو آئندہ کوئی نعمت ملنے والی ہوتی ہے وہ دکھائی جاتی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغمبری سلطنت حکومت ملنے والی تھی، با مرتبہ ایسا مقام ملنے والا تھا کہ سارے بھائی اور والدین ان کی عزت، تو وہ دکھا دیا، اور برسوں بعد وہ چیز 40 سال بعد یہ چیز واقعہ سامنے آیا۔ تو خواب کی تعبیر کبھی بڑی لمبی مدت کے بعد بھی سامنے آتی ہے۔ پیغمبر کا خواب پیغمبر نے تصدیق کر دی اور صورت کیا آئی سامنے، تو بھائی پیغمبروں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کی صورت ہوتی ہے، وہ تو شرعی حجت دلیل ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں،
وہ کہتی ہے کہ انی رأیت فی المنام انی اذبحک ماذا ترى، میں نے دیکھا خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے تمہاری؟ تو وہ پیغمبر کا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد جو آپ کو حکم ہوا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے، کہا کہ جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کیجیے. تو وہی سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہی ہے. لیکن عام آدمی کا خواب جو ہے چونکہ اس میں بہت سی چیزیں مل بھی جاتی ہیں، شیطانی وسائس وغیرہ، اس لیے وہ کوئی اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، وہ شرعی دلیل و حجت نہیں ہے نا. ہاں اچھا خواب ہے تو وہ خوشی کی بات ہے کہ اس کو اس سے خوشی ہونا چاہیے کہ میری حالت اچھی، مجھے خواب میں کسی اور کو دکھایا جاتا ہے. تو حضرت نے کیا فرمایا کہ بھئی اپنے بھائیوں سے خواب مت بیان کرنا، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ایک تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام، پھر ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے، ان کا نام تھا بنیامین، قرآن میں یہ نام نہیں آیا ہے نا. تو یہ دو تو سگے بھائی تھے اور دو ان سے بڑے تھے 10، وہ سوتیلے تھے. وہ سوتیلے بھائی بڑے تھے، ہاں بڑے تھے، جوان تھے، طاقتور تھے، تندرست تھے. تو سوتیلے پن کی وجہ سے پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فطری طور پر ان دونوں چھوٹے بچوں سے محبت زیادہ تھی، اس لیے کہ چھوٹے تھے. پھر والدہ فوت ہو گئی تھی ان کی، تو ان کی خالہ سے حضرت نے نکاح کر لیا ہے نا. تو خالہ بھی ماں کے درجے میں ہوتی ہے، پھر جب باپ کے نکاح میں آ جائے تو وہ واقعی ماں کہلاتی ہے. تو اس لیے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر جو صفات تھی جس کا اشارہ خواب کے ذریعے سے ہوا، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ محبت تھی، ان سے میلان زیادہ ہوتی، اس لیے کہ بھئی والدین کو اولاد سے فطری محبت ہوتی ہے، لیکن کسی بچے کے اندر اچھی صفات ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے صفات کی وجہ سے. اسی طرح استاد ہے، شیخ ہے، اور اب یہ تو اس کو بھی کسی طالب علم میں سچائی ہے، امانت داری ہے، دیانت داری ہے، تقوی ہے، پاک دامنی ہے، تو پھر اس کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے نا. تو اس لیے تو ان کی طرف میلان سے پھر ان بھائیوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسی محبت ان سے کرتے ہم سے نہیں کرتے. اب اچھا اس سورت کے شان نزول کا واقعہ کہ یہ سورت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہوا، یہ پہلے بیان کرنا چاہیے تھا. یہ کہ بھائی یہ سورت جو ہے اللہ کے نبی کی مکی دور کے آخر کی سورت ہے، اسی سے پہلے سورہ ہود بالکل اس سے پہلے ہے نا. تو وہ وقت اللہ کے نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانیوں کا وقت تھا، بڑی آزمائش کا وقت تھا. کافر مکے کے جو ہے وہ آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے اور یہ منصوبہ بنا رہے کہ یا تو آپ کو قید کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، یا آپ کو مکے سے ضلع وطن کر دیے جائے، باہر کر دیا جائے. یہ منصوبے بنا رہے تھے. تو اس لیے اس دور میں جو سورت نازل ہوئی اس سے پہلے سورہ ہود ہے، اس میں پہلے انبیاء کے واقعات ہیں، ان کی قوموں کی نافرمانی، سرکشی، ایذائیں، تکلیفیں، پھر اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ. تو ایسے ہی اس سورہ یوسف علیہ السلام کے اندر ایسے مضامین ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، آپ کے دل کو تقویت ملی، مسلمانوں کو تقویت ملے ہے نا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی جو صورت ہے، ایک صورت دوسری ایک وجہ وہ بھی ہوئی کہ مکے کے کافروں، مدینے کے یہود نے جو پرانی کتابوں کا علم رکھتے تھے تورات انجیل کا، انہوں نے مکے کے کافروں سے کہا جو بالکل امی ان پڑھ تھے، نہ ان کے پاس کوئی شریعت تھی، نہ کوئی نبی ان کے اندر آیا تھا، نہ کوئی آسمانی کتاب تھی. ان سے کہا کہ بھئی یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہارے شہر میں، یہ قوم عاد و سمود کے تو بہت واقعات بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ عاد و سمود کے واقعات جو ہیں وہ عرب کے اندر مشہور ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں ہے نا. ان سے سوال کرو تاکہ پتہ چلے کہ یہ سچے نبی ہے کہ نہیں. ان سے سوال کرو کہ بھئی حضرت یعقوب کی اولاد فلسطین سے مصر کیسے آ گئی، ان کے مصر منتقل ہونے کی کیا وجہ بنی، یوسف علیہ السلام کے کیا حالت ہوئے، کیا معاملات ہوئے ان کے بھائی کے، یہ پوچھو ہے نا. اس لیے کہ اس میں عربوں کے اس کا کوئی چرچا نہیں، کوئی روایت نہیں ان کے پاس، وہ نہیں جانتے. اگر اس کے جواب صحیح دے دیتے ہیں تو سمجھو کہ سچے نبی ہیں، ورنہ پھر یہ سمجھو کہ یہ غلط دعویٰ کر رہے ہیں. تو مکے کے کافروں نے یہودیوں کے کہنے سے آپ کی آزمائش کے لیے سوال کیا کہ یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ ہوا تھا اور یہ فلسطین سے شام سے مصر کیسے منتقل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں وہی صورت ہی نازل کر دی اتنی تفصیل سے کہ کسی پیغمبر کے حالات اتنی تفصیل سے اتنی ترتیب سے قرآن میں نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کے حالات نہیں ہے. اور اس کی دوسری خصوصیت یہ کہ پوری صورت میں ہی یہ حالات ہیں. یوسف علیہ السلام کے حالات قرآن میں کہیں کسی پارے میں کسی صورت میں نہیں ہے. باقی پیغمبروں کے حالات
اس صورت میں کچھ اس بارے میں کچھ اس بارے میں، بولے قرآن میں مل جائیں گے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کی پوری صورت نازل ہوئی، ساری تفصیل، ایسی تفصیل کہ ان کے منہ بند ہو گئے، جو امتحان کرنا چاہ رہے تھے نا تو ان کے منہ بند ہو گئے، اس کو ایسا جواب ملا، اس لیے کہ جو سوال کیا تھا اس کا پورا جواب ملا، ایسی تفصیل کہ خود ان کی کتابوں میں نہیں تھی، ان کو معلوم نہیں تھی، یہود کی بڑے بڑے عالموں کو۔ تو 3 بڑے عالم جو ہیں اس قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو سن کر مسلمان ہو گئے، یہودی عالم، جان لیا کہ بھئی یہ سچی کتاب ہے، ہم اہل علم ہیں، اہل کتاب ہے، ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، ہم کو ہماری کتاب میں یہ باتیں نہیں ہیں، تو یہ معلوم کہ یہ اللہ کے نبی ہے، وحی کے ذریعے سے وحی ان پر آتی ہے، اللہ کے نبی ہے، تو آپ کی نبوت کا بھی ثبوت ہے یہ، ہے نا، اور اسلام کی حقانیت، قرآن کی حقانیت کا بھی ثبوت ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں بنیادی، ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر اور یقین کہ بہت سارے حالات آئے، ایک بیٹا گم ہو گیا تو پتہ ہی نہیں، برسوں تک پتہ ہی نہیں چلا کہ زندہ ہے بھی کہ نہیں ہے، پھر تلاش کرنے گئے تو وہاں وہ دوسرا چھوٹا بیٹا بھی جو وہاں پر بادشاہ نے رکھ لیا اس کو، بنیامین کو، ہے نا، برسوں ہو گئے، روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، لیکن سارے ان کو صبر سے، یقین سے سارے طوفانوں کو انہوں نے برداشت کیا، ایک پہاڑ کی طرح وہ طوفان آتے رہے بلاؤں کی مصیبت کے، یہ اس کو برداشت کرتے رہے، طوفان ٹکرا کے واپس۔ اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کا بیان ہے کہ بھائیوں نے کیا چاہا، قتل کر دیں، کسی بنجر کنویں کے اندر پھینک دے، کوئی اٹھا کے لے جائے گا، ہے نا، وہ کیا سب ایسے ہی ہوا، لیکن نتیجہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے تخت تاج پر بٹھایا، ہے نا، ساری مشکلات سے گزار کر قید بھی ہوئے، غلام بنا کر بیچی بھی گئے، غلام بنا کر ان کو محل میں رہنا بھی پڑا۔ تو یہ 2 باتیں خاص اس کے مضمون کی ہیں۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، والد نے کہا بھائی اپنا خواب بھائیوں سے مت بیان کرنا، پھر وہ کوئی سازش کریں گے۔ اب اتنے سے بات پوری ہو گئی نا، لیکن اتنے پر انہوں نے جو ہے وہ اپنی نصیحت ختم نہیں کی، آگے کیا فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا وہ دشمن ہے۔ اب بس اتنی بات کہتے کہ بھائی بھائیوں سے خواب بیان مت کرنا، تو وہ کافی تھا ان کے لیے، انہوں نے بیان کیا بھی نہیں، ہے نا۔ تو اچھا چھوٹے بھائی سے کوئی ڈر نہیں تھا، وہ تو حقیقی بھائی تھے، لیکن وہ بچے تھے، منہ سے کچھ نکل جاتا تو راز فاش ہو جاتا، ہے نا۔ اور وہ بیٹے جو بڑے سوتیلے تھے، وہ نبی کی اولاد تھے، وہ فوراً سمجھ جاتے کہ بھئی اس میں کیا اشارہ ہے کہ اس کو بڑا مرتبہ ملنے والا ہے، حسد پہلے ہی سے تھا ان کے اندر، ہے نا، کہ ہم سے محبت کم کرتے ہیں، اس کو محبت زیادہ کرتے ہیں، ان کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں، ہے نا۔ تو حسد جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمان میں سب سے پہلے یہ گناہ حسد کا ہوا، شیطان ملعون نے حضرت آدم سے حسد کیا کہ ان کو جنت میں رہنے کا موقع مل گیا۔ زمین میں بھی سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ حسد کا ہوا، کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ تو حابیل کی بیوی بھی خوبصورت تھی، پھر اس زمانے میں جو صدقے کا دستور تھا کہ بھئی صدقہ خیرات کرنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو تو پہاڑ پر اونچی جگہ پر رکھ دو، آسمان سے ایک آگ آئے گی، اگر اس کو جلا دیتی تو صدقہ قبول ہو گیا، اور بڑا رہتا ہے تو معلوم کہ صدقہ قبول نہیں ہوا، تو اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوا، کس کا، قابیل کا۔ تو اور زیادہ حسد ہوا، اس نے حسد کی وجہ سے حضرت حابیل کو مار دیا، جان سے قتل کر دیا۔ تو حسد ایسی بری چیز ہے کہ وہ حسد کرنے والا، وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کے وجود کو برداشت نہیں کرتا، جیسے انہوں نے آگے آ رہا ہے کہ قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، بھائی قتل کر دو یوسف نے، اور چھوٹے بھائی تھے، خوبصورت تھے، بچے تھے، کمسن تھے، ہر طرح سے محبت کے حقدار تھے، لیکن وہ حسد کی آگ نے جو ہے وہ، ہے نا۔ اس لیے حسد کی بہت مذمت آئی ہے قرآن میں بھی، حدیث میں کہ بھائی حسد مت کرو۔ حضور نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی جس سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، تو حسد کرنے والے کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ جسے حسد کر رہا ہے اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، تو سو رہا ہے آرام سے، اور یہ رات کو بیچنا ہے، اس کو حسد کائے پر ہوتا ہے۔ کوئی بھی نعمت اللہ دیتا ہے، مال ہے، جمال ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، صحت ہے، شہرت ہے، تو حسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس میں یہ نصیحت بھی ہے کہ بھئی اپنی ہر بات کو اور ایک سے بیان مت کرو۔ کوئی نعمت تم کو اللہ نے دی ہے، اس لیے کہ زیادہ تر لوگ حسد کرتے ہیں، پھر وہ حسد کی وجہ سے نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، یہ جادو ٹونا وغیرہ کرتے ہیں، حسد والے ہی کرتے ہیں، گندگی میں پڑتے ہیں، اپنی آخرت برباد کرتے ہیں،
اپنا ایمان برباد کرتے ہیں، لیکن اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے نا، تو لیکن اس کی آخری برباد ہو جاتی، اس کی جو ہے وہ نیکیاں برباد ہو جاتی. اس لیے حسد سے منع فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، حسد کرنے والوں اور ہم کو بھی حسد سے بچائے کہ ہم بھی جو ہے کسی کی نعمت دیکھ کے جلی نہیں، جو خوش ہو کے بھائی چل ایمان والا بھائی اللہ برکت دے اس کو، ہم اس کے لیے برکت کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو برکت دے گا. تو حسد کا علاج یہ بتلایا گیا ہے کہ جس سے حسد اگر کسی کو ہو جائے تو اس بیماری سے نجات کیا ہے کہ بھائی اس کے لیے دعا کرو اللہ برکت دے، تو وہ حسد کی آگ سے چھٹکارا مل جائے گا. اور اس کی تعریف کرو. یہ دونوں کام بہت مشکل ہیں، اس لیے کہ اندر سے تو جلن ہو رہی ہے. ہمارے بزرگوں نے بہت اچھا نام رکھا ہے جلن، ہے نا، تو اندر سے جلتا رہتا ہے. تو دعا کیسے کرے گا؟ لیکن اگر اپنے دل پر جبر کر کے، جیسے کڑوی دوا پیتا ہے نا، تو اگر دعا کر لی، تعریف کر دی کہ بھائی اچھا آدمی ہے، سخی آدمی ہے، ایک آدمی، تو وہ بیماری سے نجات مل جائے گی حسد کی، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بیان نہیں کیا. تو معلوم ہے کہ بھائی اولاد اور چھوٹے جو ہیں وہ والدین سے وہی ڈرتے ہیں کہ ہم جو کہیں گے وہ ہم کو، ویسے والدین کو اچھا سمجھتے ہیں، جو چیز مانگی دلا دی، ہے نا. آج کل موبائل مانگا دلا دیا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہر چیز اولاد کو دلانے میں فائدہ ہے، نہ وہ جہاں کہیں وہاں لے جانے میں فائدہ ہے نا. تو بچے کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ والد نے ہم کو کسی چیز سے منع کیا ہے تو ان کو تجربہ زیادہ ہے، وہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتے ہیں. تو ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ اس بات سے ہم رک جائیں، وہاں چیز نہ کریں، ہے نا. جیسے شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے، لڑکا نے کہی صورت شکل دیکھ کر وہ ارادہ کر لیا، والدین نے کہا کہ نہیں بھائی دیکھو تو اس میں دین نام کی چیز نہیں، رتی برابر دین نہیں ہے، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، ہم تو اچھا رشتہ تمہارے لیے دلا. اب وہ تو اس کے دماغ میں وہ صورت شکل ہے، تو وہ بات مانتا نہیں ہے، دھمکیاں دیتا ہے کہ میں الگ ہو جاؤں گا، نکل جاؤں. بھائی الگ ہو جائے گا تو بالکل برباد ہو جائے گا، ہے نا. اسی طرح لڑکیاں بھی اگر کہیں جو ہے ان کی وہ نگاہ بھٹک گئی تو اب وہ والدین سے کہتے ہیں تو فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے. والدین اپنی سوجھ بوجھ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نہیں مناسب نہیں، ہم بہت اچھا رشتہ تمہارے لیے سوچ رہے ہیں، سوچا ایسا ہے. لیکن وہ جو ہے نادانی ہے نا، تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور رونا دھونا شروع کر دیا. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. باؤں کے ساتھ برکت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے. ماں باپ سے زیادہ کوئی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا. دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لوگ دنیا میں، ان حقیقتاً ماں باپ سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. ان کی بات ماننے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا مندی میں ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اب تمہاری مرضی، چاہے اس دروازے کو برباد کر دو چاہے اس کو آباد رکھو. بات مانو گے تو دروازہ تمہارے لیے تم داخل ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تم نے اس دروازے کو برباد کر دیا. حضرت اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بھائی ایک صحابی نے پوچھا کہ والد کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کرنے کا کوئی راستہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، ان کے رشتہ داروں سے، دوستوں سے اچھا سلوک کرو، ان کے لیے دعا کرو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے صحابی مشہور ہیں، تو وہ سفر میں جا رہے تھے، ایک دیہاتی مل گیا راستے میں، ہے نا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر بہت خوشی سے ملے، اپنا عمامہ اتار کو اس کو دے دیا، بڑی تکریم کی. تو ساتھ میں جو تھی انہوں نے کہا کہ یہ دیہاتی لوگ ہیں تو ذرا سی چیز سے خوش ہو جاتے ہیں. آپ نے عمامہ تو آدمی کی عزت ہوتی ہے نا، کوئی بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے تو آدمی ٹوپی رکھ سر میں کہ مان جاؤ، عزت ہوا ہے. تو کہا کہ یہ میرے والد کا دوست ہے، میں نے اس لیے اس کی اتنی تکریم کری، ہے نا. اب چلو اس کو معلوم ہو چاہے نہ ہو، ہے نا. تو ہمارے بزرگ ایسا کرتے تھے اور اس سے جو ہے والد کی روح کو بھی سکون ملتا ہے. ایک بڑھیا ایک مرتبہ حضور کے پاس آئی، بوڑھی عورت. حضور نے بہت توجہ کی کہ بھئی تم کیسی ہو، مکے سے آنے کے بعد تمہارے حالات کیسے رہے؟ تو ان کا کہ ہم اچھے ہیں، اللہ کے رسول آپ کی. ان کے جاننے کے بعد حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ نے اس بڑھیا سے بڑی توجہ سے گفتگو کی. تو حضور کے پاس اتنا وقت کہاں بھائی، چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، ان کے کھانے ٹھہرنے کا انتظام وغیرہ، جنگیں ہو رہی. تو حضور نے کہا کہ یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی. حالانکہ حضرت خدیجہ کے برسوں ہو گئے مکے میں، پھر حضور ہجرت آ گئے، نئی شادیاں کی، لیکن ان کی سہیلیوں کے ساتھ سلوک کو اللہ کے نبی نے یاد رکھا. تو ہم کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ والدین سے حسن سلوک تو ہے ہی،
اور یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والے ان کے قرابت داروں سے بھی جو ہے وہ اچھا سلوک کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. تو اس میں بشارت تھی. اب آگے اور نعمتیں بھی ان کو ملنے والی تھی، اس کو بیان ہے کہ كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح آپ کا رب آپ کو چن لے گا، منتخب کر لے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سنایا جا رہا ہے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو خواب کی تعبیر کا علم دے گا. تو ایک بشارت تو یہ سنائی کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے، ابھی تو بچے ہیں، ابھی نبی نہیں ہے آئندہ. دوسری بشارت یہ سنائی کہ خواب کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، خواب دے گا کسی نے اس کی تعبیر صحیح تعبیر بالکل ہے نا. اور تیسری بشارت کیا تھی وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اپنا انعام مکمل کرے گا آپ پر اور آپ کے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ، جیسے کہ آپ کے والدین پر اور ابراہیم علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام مکمل کیا. یہ سارے نبی تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے والد تھے، یعقوب علیہ السلام کے بعد کے والد حضرت اسحاق تھے، وہ بھی نبی تھے. اور ان کے اسحاق یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پر دادا جو تھے وہ حضرت ابراہیم، وہ بھی نبی تھے، بلکہ نبیوں کے باپ تھے. سینکڑوں ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے ان کی اولاد میں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا. وہی بنو اسرائیل آتا ہے نا قرآن میں، وہ وہی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ہزاروں پیغمبر ہوئے ہے نا. سب سے آخری پیغمبر بنو اسرائیل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا. اس کے بعد نبوت بنو اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں آ گئی. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آخری نبی ہمارے نبی پیدا ہوئے آئے آخر میں، اور سب کے سردار ہو گئے سب کے ہے نا. تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو چناؤ ہے، پسند کرنا، سلیکشن ہے، یہ عام بھی ہے خاص بھی ہے. نبیوں کو نبوت کے لیے چنا، ان پر آسمانی کتابیں شریعت نازل کی، اور عام چناؤ میں ہم لوگوں کو بھی شامل کیا اس انعام میں. وہ کیسے کہ ایک چناؤ تو یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو انسان بنایا. بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ خود سب کچھ ہے، اللہ چاہتے تو جانور بھی بنا سکتے تھے، گدھا بنا سکتے، کتا بنا سکتے تھے، جانور پھر رہے گھوم رہے. تو اللہ نے اشرف المخلوقات، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ افضل اور انسانی شکل صورت دی ہم کو. یہ بہت بڑا انعام، اللہ کا چناؤ. ہم نے کوئی درخواست نہیں کی تھی اور نہ ہم اس لائق تھے. دوسرا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. یہ بہت بڑا یہ اللہ کا چناؤ ہے. بہت سے لوگ مال میں ہم سے بہتر ہیں، شکل و صورت میں ہم سے بہتر ہیں، تعلیم میں ہم سے بہتر ہیں، لیکن ایمان سے محروم ہے. کروڑوں کی تعداد میں ہمارے ملک میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کے لیے چن لیا. ایمان کی دولت یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. تیسرا انعام اور تیسرا سلیکشن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اس امت میں پیدا ہونے کا شرف اور فضیلت اتنی ہے کہ انبیاء نے اس کی تمنا کی کہ ہم کو جب آخری زمانے کے نبی کی امت کے فضائل ان کے علم میں آئے تو وہ چاہا کہ ہم کو اس امت میں پیدا کیا جائے. لیکن صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمنا پوری ہوئی کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ آسمان سے اتریں گے. جیسے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا ان کو، تو قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے ہے نا، لیکن پیروی ہمارے نبی کی شریعت کی کریں گے، اس شریعت کے تابع ہوں گے ہے نا. تو ان کی یہ تمنا پوری ہوئی اور انبیاء نے اس کی تمنا کی. تو ایسی امت جس کی تمنا انبیاء نے کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کر دیا بغیر کسی درخواست کے. تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، شکر ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ ہم کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئندہ انشاءاللہ باقی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. الہی اپنے فضل خاص اپنی سچی محبت اور اتباع و پیروی نصیب فرما، نافرمانی سے بچا. اپنے نبی پاک کی اور اپنے کلام پاک کی سچی محبت، اتباع اور وفاداری پیروی نصیب فرما. شیطان اور نفس کی پیروی سے ہماری حفاظت فرما.
نعمتوں کی شکر گزاری قدردانی نصیب فرما، ناشکری ناقدری سے بچا، اپنی رضامندی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ناراضگی والے کاموں اور باتوں سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، پریشان حالیوں کو پریشانی دور فرما، ایمان والوں کو جو نقصان ہو رہا ہے کافروں ظالموں کی طرف سے، آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کا وسیلہ، اس کا بہتر بدلہ عطا فرما، کافروں ظالموں ساحروں دشمنوں مخالفوں معاندوں شرری فسادی لٹیروں دھوکے بازوں دجالیوں ابلیسیوں کے ظلم سے، شر سے، فساد سے، ان کی سازشوں سے ہماری پوری امت کی اولادوں کی حفاظت فرما، جو خیر و بلائی اللہ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم کو ساری امت کو عطا فرما، جس شر و برائی سے اللہ کے نبی نے ہم کی پناہ چاہیے ہماری ساری امت کی حفاظت فرما، اپنی نعمتیں رحمتیں برکتیں نصرت اور مدد حفاظت اور حمایت آسمان بارش کی طرح مسلمانوں پر نازل فرما، دنیا میں قبر میں حشر میں جنت میں آخرت میں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله